السلام علیکم. لوگ کہتے ہیں کہ استاد جو ہوتے ہیں نا وہ عمر کے ساتھ بڑے لوگوں کو استاد سمجھا جاتا ہے. زمانہ بدل گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اسلام میں بھی ہے کہ تعلیم جہاں سے بھی ہو سکے. وہ جو کہا گیا تھا نا کہ چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں سے بھی تعلیم ملے حاصل کرو. تو آج میرے ساتھ نقاش جاوید موجود ہیں. ان کا شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا اور انہیں میں نے دعوت دی اس لیے کہ میں بہت کچھ ان سے سیکھنا چاہتا ہوں. جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں نا، ان سے ہماری عمر کے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کا رویہ معاشرے میں، ان کا کردار جو ہے ہم سے بہت بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں. تو مجھے کوئی یہ اس بات کے اعتراف میں آر نہیں ہے کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہوں. حافظ احمد صاحب ہو گئے، نوید اندلسی ہو گئے، عمیر ڈار ہو گئے، حسنات ہو گئے اور نقاش جاوید ہو گئے. اس طرح کے بچوں کے ساتھ ہم ہمیشہ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آج میں نے ان سے ایڈیٹنگ سیکھی ہے تھوڑی بہت، آن ایئر ہونے کے لیے کچھ اسٹریم یارڈ کے بارے میں پوچھا ہے. تو ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، جو اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ٹائم دیا اور میرے گھر تشریف لائے. حالانکہ میں نے کہا تھا جہاں کہیں گے میں خود پہنچ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود آتا ہوں. تو یہ مہربانی ہے ان کی، تشریف لائے. ویلکم نقاش. بہت بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، ایسا انٹروڈکشن دیا. آپ میرے لیے ایک ایگزامپل ہیں. آپ نے جیسے لائف ٹائم گزاری ہے، جس طرح آپ انٹیگریٹ ہیں، جس طرح آپ اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کو اور سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہیں، آپ میرے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی ایگزامپل ہیں. بہت شکریہ. اچھا نقاش، پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہم نے دیکھی، کمیونٹی نے دیکھی، اور بہت کنٹروورشل ایک بیان آپ کا آیا کہ بھئی جہاں پہ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو آپ 10 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھایا کریں. لیکن مجھے پتا ہے آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہنے کی. آپ کا اصل جو موقف تھا وہ صحیح طریقے سے پبلک تک نہیں گیا. اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس کنسیپشن ہوئی اور لوگوں نے بہت طرح کی باتیں کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ نا آج وہ ہمیں کلیئر کر دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اصل بات کیا تھی جو آپ کہنا چاہتے تھے، جو کہیں کچھ اور گئی شاید. دیکھیں، بہت شکریہ یہ پوچھنے کے لیے. وہاں جو میں نے بات کی ہوئی ہے وہ بات بالکل سمپل سی بات ہے کہ میں ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اور ایک اسپیسیفک قسم کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ میں نے بار بار 2 یا 3 دفعہ کم سے کم کہا ہے، جو نئے آنے والے بچے ہیں، جو اولاد اور کلیدہ میں جاتے ہیں، جو اسپینش سیکھ رہے ہیں، کتلان سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور باقی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، جب نئے نئے آتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے. یہاں کی سوسائٹی کا، آپ نے نئی چیزیں سیکھنی ہیں، نئے آپ اپنے دوست چھوڑ کے آئے ہیں، ملک چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی فیملی چھوڑ کے اب یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے. اس پریشر میں بچوں کے اوپر کم سے کم لوڈ ڈالنا چاہیے. تو جب وہ 3 گھنٹے روز یا 2 گھنٹے روز اور 5 دن یا 6 دن اعلیٰ سمانہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ ایک ایکسٹرا ان کے اوپر وہ پریشر برڈن بن جاتا ہے. میں نے صرف یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اس دوران وہ یہ تعلیم قرآن مجید کی نہ حاصل کریں، اسے تھوڑا سا پوسٹ پون کریں تاکہ وہ کتلان، اسپینش اور جو دوسری چیزیں ہیں جو ایج کے حساب سے انہیں ابھی سیکھنی ہے وہ سیکھ لیں. اور جیسے ہی ان کے اوپر پریشر کم ہو تو قرآن کی تعلیم حاصل کریں. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ باقی جو بچے ہیں جو آلریڈی یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، انہیں میں نے قطعاً نہیں کہا. وہ اگر کر سکتے ہیں تو شوق سے کریں، بہت اچھی بات ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ایز اے مسلمس. لیکن اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں نے بات کی ہے کہ بالکل جو نئے آنے والے بچے ہیں انہیں آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم تھوڑی سی پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو اس عمر میں تعلیم دیں. اگر 1-2 سال آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ بچہ میچیور ہوتا ہے تو وہ اور بہتر طریقے سے میچیورٹی کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ بھی سکتا ہے. مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں ایک پیورلی سوشل مسئلے پہ بات کر رہا تھا. میں پاکستانی بچوں کے فیوچر کے متعلق بات کر رہا تھا کہ انہیں کس طرح سے بہتر طریقے سے کتلان لوگوں کے مقابلے میں، اسپینش لوگوں کے مقابلے میں، کلاس فیلوز کے مقابلے میں کیسے ہم انہیں مدد کریں کہ وہ ان سے بھی آگے جائیں.
میں اس چیز کو بہتر کرنے کی بات کر رہا تھا اور اسے ایک مذہبی رنگ دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیس بک پہ پوسٹیں لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے کہ میں قرآن مجید کی تعلیم کے ہی خلاف ہوں. ایسا قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز میری آپ سے التجا ہے کہ کنٹروورسیز میں نہ پڑیں, مل جل کے کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈائیلاگ سے آگے جاتے ہیں, نہ کہ آپ کسی کو قرآن اور اسلام کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ نقاش جو ہے یہاں پہ میڈیٹر کا کام کرتے ہیں ایونتامنتوں میں اور اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, ان کا بہت سا سوشل ورک ہے. تو پاکستانیوں کے بہت سے مسائل ہیں جس کے تحت ان کو سمجھ آئے کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے, یعنی انہیں پتہ ہے کہ نئے جو آنے والے بچے ہیں ان کو واقعی مسائل ہے, اس وجہ سے مسائل ہے کہ جب ان پہ اتنا برڈن ہوتا ہے تو وہ پھر کور نہیں کر پاتے. کاتالان بھی سیکھنی ہوئی, اسپینش بھی سیکھنی ہوئی, یہاں کے جو نئے مضامین ہیں تو ان سب پہ توجہ دینی ایک دم سے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جو نئے آنے والے ہیں کچھ دیر کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے انہیں تھوڑا سا وقفہ مل جائے تو وہ آسانی سے کور کر لیں گے. اس کے بعد ان کو یہ میرے خیال میں نقاش کی میرے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, اگلے دن حافظ احمد صاحب بھی موجود تھے, کہ ہمارے بچے بچپن میں جو کچھ جذب کر لیتے ہیں وہ سارا کچھ جذب کر لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بچے کو 5-6 سال کی عمر میں بھی وہ میری اپنی بچیاں ماشاءاللہ کتلان, اسپینش, انگلش, اردو اور قرآن پاک بھی ساتھ, لیکن وہ یہ تھا کہ یہاں کی پیدائش تھی, ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو اب بات کلیئر ہوگی نقاش کے جو نئے آنے والے ہیں ان کو چونکہ بہت سی مشکلات ہوتی ہیں, ایک دم سے جگہ چینج, ماحول چینج, کلاسز چینج, تو ان کے لیے بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ ان کو تھوڑی سہولت دی جائے. ایگزیکٹلی, اور یہ میری رائے ہے, رائے میری غلط بھی ہو سکتی ہے, رائے میری صحیح بھی ہو سکتی ہے, اسے آگے پیچھے بھی ہم کر سکتے ہیں. 10 سال کا میں نے کہہ دیا, 10 سال نہیں تو آپ 7 سال کر لیں, 7 سال نہیں 6 سال کر لیں. میں نے ایک رائے دی ہے, اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہاں پہ اس پوسٹ میں کچھ ایسی احادیث بھی پیش کی گئیں جو ایز این انٹر کلچر میڈیٹر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں ہم جسٹیفائی کریں. اگر پیرنٹس ہمیں کوئی کہے مثال کے طور پہ کہ بچوں کو مارنے والی ایک حدیث پیش کی گئی کہ یہ کس پوسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی, ایک پوسٹ میں نا میری ویڈیو کا ٹکڑا انہوں نے کاٹ کے فیس بک پہ, اچھا, تو اس میں یہ بھی ایک پوسٹ پیش کی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ بچوں کو 10 سال کی عمر میں یعنی کہ سزا دینی چاہیے اگر وہ نماز نہ پڑھے, مارنا چاہیے. تو یہ باتیں ہم کوشش کریں وائلنس والی باتیں اسکولز میں نہ کریں. ہم اسلام کا ایک بہترین چہرہ ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے. اسلام ایک پیسفل مذہب ہے, ہمیں انہیں نہیں کہنا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے بچوں کو مارنا ہے. ہم نے بچوں کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں, اور اسلام میں پیار کی زیادہ بات ہے اور وائلنس کی بہت ہی کم بات کی گئی ہے اور بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن میں وہ بات کی گئی ہے. بالکل. اب تو پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار, تو مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ اس چیز کے خلاف ہیں. یہاں پہ تو بالکل ہی اگر آپ نے بچے کو ہاتھ بھی لگا دیا تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کیس ہو سکتا ہے آپ پہ. تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اتنا شعور ہے اور ہونا بھی چاہیے. یورپ میں آپ رہ رہے ہیں, تھوڑی بہت چینجنگ جو آپ نے میں لائیں اور بچوں کو تعلیم ضرور دیں. بچوں کو تعلیم دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی توجہ کنسنٹریشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو چیز نہیں جس میں کمزور ہے اس پہ توجہ دے. اگر کتلان اسپینش سب سے پہلے سیکھ لیں تو پھر ہی وہ آگے بڑھیں گے, کیونکہ یہاں کی تعلیم کا منحصر ہی اس پہ ہے, انحصار ہی اس تعلیم پہ ہے جو ادھر کی ہے. باقی قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ نے ذاتی طور پہ پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, سب نے پڑھا ہے. اپنے طور پہ کوئی بھی نہیں رہ جائے گا بغیر پڑھے, وہ ضرور پڑھائیں اور ٹائم بھی دیں ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی تعلیم ہے اس پہ ضرور توجہ دیں, ساتھ ساتھ قرآن پاک پہ بھی توجہ دیں, دینی تعلیم پہ بھی توجہ دیں, اور خود اس کی پریکٹس بھی کریں. خالی رٹے سے قرآن پاک پڑھا دینا بچوں کو یہ اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی دیکھے کہ وہ اسلام کے اوپر چل رہے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, فراڈ نہیں کرتے, غلط کام نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, اخلاق اچھا ہے, تاکہ بچے جو ہے نا وہ آپ سے سیکھیں گے. اگر آپ کو دیکھیں گے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ بچے کو مسجد بھیج کے تو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کیا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں پڑھوں گا نماز تو میرے بچے مجھے دیکھیں گے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں ان کو نماز کیوں نہیں پڑھی. تو میرے خیال میں ہمیں خود سب سے پہلے یہ مثال بننا ہے بچوں کے سامنے, اس کے بعد بچوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آپ جو میڈیٹر کا کام کرتے ہو وہاں اپنے معاشرے میں کون کون سے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں جہاں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہو تو؟ لیکن اس کے اوپر تو اگر ہم کئی پروگرام بھی کریں تو وہ کم ہے. تو جو پروگرام پچھلی وسیم رزاق نے کیا تھا جس میں عمیر ڈار بھی ساتھ شامل تھے, اس میں نے چند ایک جو اسکول میں بچوں کے مسائل ہیں وہ میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. ان میں سے مسئلہ جو اسکولز میں جو زیادہ آ رہا ہے بچوں کا ایجوکیشن کے متعلق وہ ہے کہ ماں باپ کورس بچوں کو ریپیٹ نہیں کرنے دیتے اگر وہ اسکولز میں کہیں تو. یہ اکثر کی پرابلم دیکھنے کا آتا ہے. بچوں کو کھیل کود کا ٹائم نہیں دیتے, بچوں کو کسال پروموٹ نہیں, بچوں کے کسال جانے کو پروموٹ نہیں کرتے, اور چھٹیوں میں اکثر پاکستان چلے جاتے ہیں. ان اور بھی بے شمار باتیں ہیں جن کا بچوں کی رندی میں اسکولار پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ کسی دن ٹائم نکال کے ہم ان چیزوں پہ ڈسکس کریں, باتیں کریں, تاکہ میرے سامنے جو پرابلمز آتی ہیں میں سامنے لا سکوں کہ یہ چیزیں ہم انہیں کسی نہ کسی طرح انہیں حل کرنے کی کوشش کر سکیں. جو خامیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ ماں باپ کو کئی دفعہ یہ نہیں احساس ہوتا کہ کہاں پہ ہم وہ بچے کو جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہے, اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تاکہ وہ آگے بڑھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کو بتائیں کہ بھئی یہ مسائل جو ہے نا ان کو حل کریں, ان پہ توجہ دیں تاکہ آپ کے بچے اچھے سے اچھے شہری بھی بنے, انسان بھی اچھے بنے اور کل آپ کو بھی سپورٹ کریں. کیونکہ خالی جو اسکول بھیج دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ختم ہوتی, اس کے علاوہ بہت سی ذمہ داریاں جو ہم نے نبھانی ہیں. یہاں کا جو اسکول کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان کے کانسیپٹ سے کافی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ اسکول, بچہ اور پیرنٹس اکٹھے چلتے ہیں. جو آپ کے اسکول کا ماحول ہے, آپ کے بچے وہ آپ کے گھر کا ماحول ہے, وہ دونوں چیزیں بچوں کی نشو و نما میں بہت اثر کر رہی ہوتی ہیں. ایک چیز اسکول میں ہو رہی ہے, گھر میں بالکل ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہے. وہ بچہ ہمیشہ کانفلکٹ کا شکار رہے گا, آئیڈینٹی کرائسس کا شکار رہے گا, اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اس کی جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہے اس میں. تو ہمیشہ اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہیں, پوچھتے رہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کون دوست ہیں, کیسے اس کے دوست ہیں, پڑھائی میں کیسا ہے, اس کی طبیعت صحت اس کی کیسی ہے, ہر چیز کے متعلق انہیں بتاتے رہیں اور ان سے سنتے رہیں. اور میرے خیال میں ساروں کو پتا ہے کہ ہر جس سے بھی پوچھا جائے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں تو وہ کہیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے پلیز یہ سٹیپس آپ کو کرنے ہوں گے تاکہ ہم ایک پاکستانی برائٹ فیوچر یہاں پہ دیکھ سکیں اسپین میں. اہم بات کی نکاش نے, کیونکہ بچے ہی آپ کا اثاثہ ہیں, بچوں کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. واقعی میں 4 بچیوں کا 4 بیٹیوں کا باپ ہوں الحمدللہ, اور یہیں پیدا ہوئی ہیں, یہیں تعلیم حاصل کی ہے, اور الحمدللہ سبھی ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے حاصل کیا اور بڑی کامیاب ہے الحمدللہ. تو آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے, حوصلہ دے اور آسانیاں پیدا فرمائے, اور آپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو, کیونکہ کل ان کا ہے. ہمارا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا, لیکن انہوں نے کل کا فیوچر سنبھالنا ہے, تو ہمیں وہ بچے چاہیے جو اچھے انسان ہوں. بہت شکریہ نکاش, بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. فی امان.